اکثر لوگ اپنے کیریئر میں ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں۔ وہ قیادت کرنے کے لیے کسی عہدے یا اجازت کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ چلیں آج اسی سوچ کو بدلتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اصل لیڈرشپ شروع کہاں سے ہوتی ہے۔ تو یہ سوال خود سے پوچھنے کا ہے کہ کیا ہم اپنی صلاحیتوں کو صرف اس لیے روکے ہوئے ہیں کہ ہمیں باقاعدہ طور پر کہا نہیں گیا؟ اگر اس کا جواب ہاں میں ہے تو جان لیں کہ ہم اپنی ترقی کی راہ میں خود ہی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ تو چلیں آج اس زنجیر کو توڑتے ہیں۔ اچھا، تو سب سے پہلا قدم ہے اس اجازت کے جال کو سمجھنا۔ یہ ہے کیا؟ یہ دراصل ہمارے ذہن کی ایک رکاوٹ ہے، ایک سوچ جو ہمیں بتاتی ہے کہ لیڈرشپ تو ایک پوزیشن ہے جو ہمیں دی جائے گی، نہ کہ ایک ذمہ داری جو ہم خود اٹھا سکتے ہیں۔ اور سچ پوچھیں تو یہ ایک ایسا جھوٹ ہے جس نے نہ جانے کتنی ہی صلاحیتوں کو آگے بڑھنے سے روکا ہوا ہے۔ دیکھیں، ہمیں اکثر ایک بات سکھائی جاتی ہے جو کہ سراسر غلط ہے۔ وہ یہ کہ لیڈرشپ ایک عہدہ ہے، ایک ٹائٹل ہے، اور اس کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے۔ لیکن سچائی بالکل مختلف ہے۔ سچ یہ ہے کہ لیڈرشپ کوئی عہدہ نہیں، بلکہ ایک رویہ ہے۔ یہ انتظار کرنے کا نہیں، بلکہ ایک نیت کے ساتھ، ایک ارادے کے ساتھ قدم اٹھانے کا نام ہے۔ بات اختیار ملنے کی نہیں، ذمہ داری لینے کی ہے۔ اور یہی وہ بنیادی فرق ہے جو سب کچھ بدل دیتا ہے۔ اور یہاں ایک کڑوی حقیقت بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جس وقت ہم اجازت ملنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں نا، ٹھیک اسی وقت کوئی اور آگے بڑھ کے کام شروع کر چکا ہوتا ہے۔ انتظار کی قیمت صرف ایک موقع کھونا نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری اپنی گروتھ کا رک جانا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اصل لیڈرز پھر آتے کہاں سے ہیں؟ وہ کسی عہدے سے نہیں، اپنے عمل سے بنتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ پہچان ہمیشہ رویے کے بعد ملتی ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں۔ چلے دیکھتے ہیں کہ یہ ہوتا کیسے ہے۔ ذرا ان لیڈرز کے بارے میں سوچیں جن کی ہم سب واقعی عزت کرتے ہیں۔ کیا انہوں نے کسی ٹائٹل کا انتظار کیا تھا؟ نہیں۔ جب حالات خراب تھے تو انہوں نے ذمہ داری اٹھائی۔ جب چپ رہنا زیادہ آسان تھا تب انہوں نے آواز بلند کی۔ وہ صرف مسائل گنواتے نہیں بلکہ ان کا حل نکالتے ہیں۔ یہی تو حقیقی لیڈرشپ کی پہچان ہے۔ اس اصول کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ پہچان رویے سے پہلے نہیں، اس کے بعد آتی ہے۔ پہلے عمل سے ثابت کرنا پڑتا ہے کہ کوئی لیڈر ہے، اور تبھی دنیا اسے تسلیم کرتی ہے۔ یہ ترتیب کبھی نہیں بدلتی۔ اور بس یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے سارا کھیل بدل جاتا ہے۔ جب ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ لیڈرشپ کوئی نوکری نہیں بلکہ یہ ہماری پیشہ ورانہ شناخت کا ایک حصہ ہے۔ یہ کوئی کام نہیں جو ہم کرتے ہیں، بلکہ یہ وہ شخصیت ہے جو ہم بنتے ہیں۔ اسی کو کہتے ہیں شناخت پر مبنی قیادت۔ یہ ایک ایسی سوچ ہے جہاں ہمارے ایکشنز ہماری جاب ڈسکرپشن سے نہیں بلکہ ہماری ذمہ داری اور ہماری اقدار سے طے ہوتے ہیں۔ ہمارا دائرہ کار اس بات سے نہیں بنتا کہ ہم سے کیا کرنے کو کہا گیا ہے، بلکہ اس بات سے بنتا ہے کہ کیا کرنا صحیح ہے۔ یہ ایک بہت بڑی ذہنی تبدیلی ہے۔ ہم یہ سوال کرنا چھوڑ دیتے ہیں کہ کیا یہ میرا کام ہے، اور اس کی جگہ یہ پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کہ کیا یہ کرنا صحیح ہے۔ بس یہ ایک سوال بدلنے سے ہی ہمارا اثر اور ہماری قدر کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ آتا ہے، خود اعتمادی کی کمی۔ اکثر لوگ تیار ہونے کا انتظار کرتے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ایک پیراڈاکس ہے، یعنی ایک تضاد۔ خود اعتمادی لیڈرشپ سے پہلے نہیں آتی، بلکہ لیڈرشپ کرنے سے خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے۔ جب ہم قدم اٹھاتے ہیں تو اعتماد خود بخود پیچھے آتا ہے۔ چلیں، تھیوری تو بہت ہو گئی، اب بات کرتے ہیں عمل کی۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں ہم اس ساری بات چیت کو ایک ٹھوس ایکشن پلان میں بدلیں گے۔ تو ایک لمحے کے لیے رک کر پوری ایمانداری سے سوچیں، ہمارے کام میں ایسی کون سی جگہ ہے جہاں ہم بہتری لا سکتے ہیں، جہاں ہم قیادت کر سکتے ہیں، لیکن صرف اس لیے رکے ہوئے ہیں کہ کسی نے ہمیں کہا نہیں۔ اس ایک جگہ کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ تو یہ رہا ایک سادہ سا ایکشن پلان۔ پہلا قدم، اسی ایک شعبے کو چن لے۔ دوسرا قدم، خاموشی سے بغیر کسی شور شرابے کے اس میں بہتری لانا شروع کر دیں۔ اور تیسرا اور سب سے اہم قدم، یہ سب کسی انعام یا پہچان کی امید کے بغیر کریں، صرف اس لیے کہ یہ کرنا صحیح ہے۔ حقیقی لیڈرشپ کی شروعات یہیں سے ہوتی ہے۔ اور آخر میں ایک بات یاد رکھنے کی ہے، ہمارا کوئی بھی عمل صرف ہم تک محدود نہیں رہتا، یہ ایک لہر کی طرح پھیلتا ہے۔ اصل لیڈرشپ کبھی بھی صرف ایک فرد کی نہیں ہوتی، یہ ہمیشہ اجتماعی ہوتی ہے۔
یہ بات کبھی نہ بھولیں کہ جب کوئی ذمہ داری لیتا ہے تو وہ صرف نتائج نہیں پیدا کرتا، وہ ایک کلچر بناتا ہے، ایک ایسی مثال قائم کرتا ہے جو دوسروں کو بھی آگے بڑھنے کی ہمت دیتی ہے۔ ایک چھوٹا سا قدم پورے ماحول کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ تو یاد رکھیں، ترقی کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ہم خود کتنی دور تک جاتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ ہم اپنے ساتھ کتنوں کو لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ تو آخر میں بس ایک ہی سوال ہے، آج آپ کس کو آگے بڑھنے میں مدد دے رہے ہیں؟